نبي بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على إطرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وسیع وقار و محترم و مکرم و معزز سامعین حضرات، خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام و علماء کرام، آج کی یہ روح پرور محفل حمد و نعت انتظامیہ مسجد البدر کے تحت منعقد ہو رہی ہے. میرے برادر عزیز حضرت اقدس مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے مسجد کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں لب کشائی کروں. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں، ہر کلام سے پہلے اگر محبت عبادت سمجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جائے تو ہماری یہ محفل بابرکت ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھو، ذرا میں آپ کو ایک فضیلت سنا دوں تاکہ درود پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے. گلدستہ تفسیر کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے ہونٹوں پر، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو وزیر ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، اپاہج ہو تندرست ہو، وہ فٹ پاتھ پر سونے والا ہو یا مخملوں کے بستر پر سونے والا ہو، اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت کے ہونٹوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام نہ تسبیح ہے، نہ تقدیس ہے، نہ تحلیل ہے، نہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ جب ان ہونٹوں سے درود نکلے تو فوراً لے کر گنبد خضرا پر پہنچا دو. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نکلے ہوئے الفاظ مبارک
حضور علیہ السلام کے روضے اقدس پر پہنچ جائیں تو پھر محبت کے ساتھ ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد کیا ہے؟ اصل تھا یہ مسجد مشہور مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں آپ جا کر مخصوص اوقات کے اندر اللہ کے سامنے یہ عظیم الشان سر زمین پر رکھتے ہو، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہنے اس سجدہ کرنے والے کے، لِأَنَّ السَّاجِدَ يَسْجُدُ فِي قَدَمَيِ الرَّحْمَانِ، جب یہ نماز پڑھنے والا سر زمین پر رکھتا ہے، اس کو تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا سر زمین پر ہے، در حقیقت نمازی کا سر سجدے میں رحمان کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد سمجھو۔ ایک حدیث شریف میں تو میں حیران ہو گیا، آج مطالعہ میں کر رہا تھا کہ جس میں عجیب بات سمجھ میں آئی ہے، قربان جائیے آج خوشی بہت محسوس ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو مسجد میں جاتے ہیں اور 5 وقت جا کر نماز پڑھ کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں میں شامل کر دو جن کو میں نے کہا ہے یہ لوگ تو اللہ والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ روزانہ مسجد جاتے ہو، ہر صبح جاتے ہو، ہر شام جاتے ہو، ہر دوپہر جاتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں جاتا ہوں ملتا کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، جب آپ مسجد جاتے ہیں تو خوش اور خضوع کے ساتھ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا قدم ابھی مسجد کی پاک دھرتی پر صحیح سے رکھا نہیں جاتا۔ آپ مسجد کے آداب اور حقوق کے ساتھ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کا یہ پاؤں مبارک ابھی مسجد کی پاک دھرتی پر رکھا نہیں جاتا ڈھنگ سے، اللہ جنت میں آپ کا ایک مکان تیار کر دیتے ہیں۔ آپ مسجد میں 5 مرتبہ جاتے ہیں، اب یہ دیکھو کہ 5 مکان، اور جنت کا مکان مکان نہیں، وہ محل ہے۔ ہمارا مکان بنتا ہے گارے مٹی سے اور اینٹوں سے، اور جنت کا جو مکان بنتا ہے، ایک اینٹ اگر سونے کی ہوتی ہے تو دوسری چاندی کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج بھی آپ 5 وقت جو لوگ مسجد میں گئے اس مجمع کے اندر،